أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اتل ما اوحی الیک، آپ پڑھیے وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من الکتاب کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اور اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اور نہ جھگڑو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي اور کہو تم کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی، أُنزِلَ إِلَيْنَا جو ہماری طرف اتارا گیا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون
ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے. یؤمنون بہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اور ان مکہ والوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور نہیں انکار کیا ہماری آیتوں سے مگر کافروں نے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں تم نے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ اوروں کو حمایتی بنا لیا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے. اور جس طرح مکڑی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے, ذرا سا ہوا کا جھونکے سے اس کا گھر خراب ہے, اسی طرح مشرک بندہ بھی وہ مصائب مشکلات میں محفوظ نہیں ہے. اس لیے کہ جس مشرک نے جس چیز کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے وہ سہارا اتنا کمزور ہے کہ ہوا کے جھونکے سے اسی طرح بارش کے قطروں سے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور جو اس نے جو سہارا بنایا ہے حمایتی بنایا ہے نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. ہاں نقصان زیادہ ہے اس کا. نقصان یہ کہ کسی لحاظ سے فائدہ جب نہیں ہوگا تو البتہ اللہ کے ساتھ بغاوت تو ہوئی, اور جب اللہ کے ساتھ بغاوت ہوئی تو اللہ اس بغاوت کی تو ضرور سزا دیں گے. گویا کہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنا نفع تو سرے سے ہے ہی نہیں ہے. نقصان یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت ہو جاتی ہے اور اللہ اس بغاوت کو ویسے چھوڑنے والے نہیں ہیں. اللہ اس بغاوت کو کبھی معاف کرنے والے نہیں ہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب آپ وہی کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے اس کو پڑھ کر سنائیے. واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر یقیناً نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے وہ روکتی ہے. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے ساتھ بار بار اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میرا آپ کے ساتھ بڑا تعلق ہے, اور بار بار وہ اللہ کا مہمان بن کر مسجد میں آتا ہے اور اس کا اظہار برملا کرتا ہے کہ میں کوئی جو ہے چھپ کر اللہ تیرے سامنے تیرے ساتھ اپنا تعلق نہیں ذکر کرتا بلکہ سامنے بھی ذکر کرتا ہوں کہ 5 مرتبہ تو نے حکم دیا کہ سامنے ذکر کرنا ہے. باقی آگے پیچھے انسان اللہ رب العزت کے انفرادی طور پر اسی طرح مخفی طور پر اللہ کی عبادت کرتا ہے, نماز بجا لاتا ہے تو وہ الگ چیز, لیکن 5 مرتبہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ آ جاتا ہے اور اپنے تعلق کا برملا اظہار کرتا ہے. اور اسی کو جو ہے جس طرح انسان بہت سے اعمال ہیں, یعنی جس طرح ایک بیمار کے لیے دوا ہے کہ وہ دوا یعنی بیمار کے لیے ڈاکٹر کہہ لیتے ہیں کہ یہ دوا آپ نے اتنی مرتبہ استعمال کرنی ہے آپ کو جو ہے شفا ہو جائے گی اس فلاں بیماری سے. اسی طرح یعنی وہ اگر بیماری ہے بڑی ہے تو بیماری بڑی ہونے کی وجہ سے یعنی اگر ایک مرتبہ انسان دوا اختیار کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے انسان ساری بے حیائی بدکاری سے یعنی اسی طرح ہر قسم کے مرض سے انسان نجات پا لے گا. اسی طرح نماز بھی ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے یہ خیال کر لینا کہ بس میں بے حیائی سے بدکاری سے رک گیا, یہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ مکمل تعلق ہوگا. تو مکمل تعلق میں سب سے پہلی بات بے حیائی بدکاری سے وہ دیکھو اس وقت تو رک گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس وقت نہ بے حیائی ہے نہ بدکاری ہے. پھر اسی طرح جب یہ تعلق اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ ہوگا تو اس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اور جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو اتنا نماز میں خشیت آئے گی, اور اسی خشیت سے
اللہ رب العزت بے حیائی اور بدکاری سے انسان کو روک لیتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ دیکھیں نماز میں انسان بار بار اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تیرے ہی حکم کے تابع ہوں، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ جب یہ بار بار اظہار کرتا ہے، اس بار بار اظہار کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے توفیق دے دیتے ہیں کہ یہ عبادت کے علاوہ بغاوت کو چھوڑ لیتا ہے، یہ عبادت میں جو ہے اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے بدکاری کا، اسی طرح بری باتوں کا موقع ہی اسے نہیں ملتا، بلکہ جب بھی بات آتی ہے اسے پہلے اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے کہ دیکھو نماز بڑی چیز ہے، تو نماز کی طرف فکر، نمازی بننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان نمازی ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا بات ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی سوائے یہ کہ وہ مسجد میں ادا کر لے۔ تو کوئی شخص اپنے لیے یہ بہانے نہ بنائے کہ جو ہے میں تو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، گھر میں مردوں کی نماز نہیں ہے، مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے مسجد رکھی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سوا اس میں اوروں کو نہ پکارا جائے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اپنے آپ کو مسجدوں سے روکنا یا کسی دوسرے کو مسجد سے روکنا، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم یہی ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو آج الحمدللہ مسجد آباد ہے، لیکن لوگوں کی طرح طرح کے بہانے ہیں کہ یعنی ہم فلاں شخص کی وجہ سے نہیں آ سکتے، ہم جو ہے آتے ہیں تو ہمارا جو ہے لوگوں کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے۔ مسجدوں میں آنے سے اللہ رب العزت نے ایسی محبت الفت رکھ دی ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان آپس میں دشمنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت یعنی صلہ رحمی کی وجہ سے، مسجدوں میں صفوں میں برابری کی وجہ سے اللہ رب العزت دل کی قدورتوں کو اللہ نکال لیتے ہیں۔ فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ یعنی اہل کتاب باوجود اس کے کہ وہ آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمارا جتنے بھی کفار کے ساتھ مقابلہ ہے ان میں ہمارے لیے جو قریبی کفار ہیں، یعنی جو کسی لحاظ سے ہمارا اور ان کے ساتھ جو ہے تفاوت بن سکتا ہے، وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اس لیے کہ وہ بھی آسمانی کتابوں کے قائل ہیں اور ہم بھی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، اور باقی ادیان ہم سے جو ہے زیادہ دور ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی اہل کتاب سے گفتگو کرو تو خواہ مخواہ نہ جھگڑو، مگر اس طریقے سے جھگڑو جو بہترین ہے، یعنی دلائل کے ساتھ آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر ان سے جھگڑا نہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ نرمی سے گفتگو کرو، یہاں ولا تجادلوا اہل الکتاب کہ جھگڑنے میں نرمی کے علاوہ سختی نہیں اپنانی، ہاں الا الذین ظلموا منہم، سوائے وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، ان پر آپ سختی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خواہ مخواہ ایک بندہ ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مان رہا، آپ الزامی جواب بھی دے سکتے ہیں۔ الزامی جواب دینے کی وجہ سے وہ یعنی مسکت جواب، ایسا جواب جس میں اس کو آپ خاموش کرا دیں، ایسا جواب انسان ہر باطل فرقے کو دیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں معلوم ہوا علم الجدل کے مناظرے کا علم، کہ مناظرہ یہ نہیں ہے کہ انسان جس طرح اکثر لوگ بالکل مناظرے کا انکار کر لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ مناظرہ دین اسلام کے جس طرح بہت سے اور احکامات ہیں، اسی طرح مناظرہ بھی ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور آل عمران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران سے مقابلہ کیا۔ وفد نجران کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا مناظرہ ہوا کہ نجران سے ایک وفد آیا اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کیا، اور مناظرے کے بعد کافی دلائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی پر دیے، اور پھر اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کا چیلنج دیا۔ مباہلہ یہ ہے کہ مد مقابل شخص بھی آ جائے اور خود بھی آ جائے، اور پھر وہ کہہ دے اللہ جو ہم میں حق پر ہے اسے زمین پر چھوڑ دے، اور جو باطل پر ہے اسے تو موت دے دے۔ تو یہ مباہلہ، اس کا آخری انجام یہ ہے۔ تو مباہلہ بھی مناظرہ بھی یہ شریعت کے احکامات میں سے ہیں، یعنی اس کا انکار کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ ہاں باوجود اس کے کہ خواہ مخواہ مناظرے کرنا، خواہ مخواہ مباہلے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، البتہ باطل فرقوں کے لیے اور اسی طرح کفار کے ساتھ مناظرہ کرنا، ان کے ساتھ مباہلہ کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔
فرمایا وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، ہاں جب اہل کتاب سے بات کرو تو کہو ان سے ہم بھی اس پر ایمان لانے والے ہیں جو ہماری طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا، یعنی ہماری وحی کا سلسلہ، تمہاری کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے اور اپنی کتاب پر بھی ایمان ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جب ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہماری کتابیں جو ہے ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آ جاؤ نا پھر اللہ کے حکموں پر ہم صحیح معنوں میں اتباع کرنے اور اسی کے فرما بردار ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یوں ہم نے آپ کی طرف عظیم الشان کتاب اتاری۔ بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یعنی یہود نصارہ، یؤمنون بہ، جو ان میں سے منصف مزاج شخص ہیں، لوگ ہیں، وہ اس کتاب پر یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی بعض ایسے منصف مزاج لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کیا مگر کافروں نے۔ مگر کافر یعنی یہاں کافر سے مراد ضدی کافر، ضد اور عناد میں آ کر ہماری آیتوں کا یہ انکار کیا۔ باقی جس شخص نے ضد اور عناد کو ترک کر کے اللہ کی آیتوں کو سمجھا، اس نے کبھی بھی جو ہے اللہ کی آیتوں سے بغاوت نہیں کی، بلکہ اس نے مانا ہی ضرور ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی بات ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور نہ جھگڑو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، یعنی دلائل کے ساتھ۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ وقولوا آمنا، اور کہو تم کہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو تمہاری طرف اتارا گیا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عظیم الشان کتاب اتاری۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یعنی یہود و نصارہ، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بہ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کیا